عرفان قادری صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ اس موقع پہ سیکشن 121 کا ایڈ ہونا، اس موقع پہ 131 کا 146 کا ان تمام کا عمران خان کے خلاف ایف آئی آر میں ایڈ ہونا، کیا یہ ایک بڑھتی ہوئی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا نظام کی کہ یہ کسی قیمت پہ رکھا جائے؟ یا اور جس طرح کنفیشنز ہیں، ہمیں اطلاع یہ مل رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ شاید کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہی آئیں گی نا اس میں کہ جی مجھے کہا، میرے سامنے اس کو کہا، کیا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کافی ہوں گی ان مقدمات میں کنوکشن کے لیے؟ جی میں اس پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بات سلمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپروور جو ہے اس کی ٹیسٹمنی جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی، خاص طور پہ وہ تو سپریم کورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ سے بھی بڑی چیز کو کوٹ کر دیتا ہوں، اور وہ لا اٹ سیلف ہے، قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ اکمپلس جو ہے، اپروور اکمپلس ہوتا ہے، اینڈ اکمپلس از unworthy آف کریڈٹ اور اپروور از unworthy آف کریڈٹ unless he is corroborated in material particulars، تو اس کی sufficient corroboration ہونی چاہیے، تو پھر اپروور کی ٹیسٹمنی مانی جا سکتی ہے۔ سلمان راجہ صاحب نے جو مثال ابھی دی ہے بھٹو کیس کی، اس میں بالکل اس طرح کی corroboration جو کہ ایک اپروور کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، اور اگر اپروور کی سول ٹیسٹمنی ہو اور تھوڑی بہت corroboration بھی ہو تو سزائے موت نہیں دی جاتی بلکہ عمر قید دی جاتی ہے، تو وہ بہت ایکسیڈ کیا تھا سپریم کورٹ اس وقت، اور پاکستان میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک ریت ہے کہ آپ سیاسی مخالفین کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے قوانین کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ گولڈن اپرچونٹی تھی خان صاحب کے پاس کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پچھلے چیئرمین نیب کو اس طریقے سے استعمال کیا اور بلیک میل کیا کہ سیاسی حریفوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں، اور جو انہوں نے وہ جو چیزیں کیں جس کو کہ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ بچگانہ چیزیں کی ہیں، تو اگر انہوں نے وہ بچگانہ چیزیں کیں اور ان بچگانہ چیزوں کو رہنے دیا اور قانون کا حصہ رہنے دیا، تو پھر آج اگر وہ چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس طرح کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی تھی، لیکن اس وقت ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں انہوں نے کیا کہ وہ فوجی تنصیبات پہ چڑھ دوڑیں۔ تو یہ اس پہ جو خان صاحب کی تواتر کے ساتھ ان کے ایڈریسز، ان کی تقریریں، ان کا جو بہت سارا بعد والا کانڈکٹ ہے، اگر وہ کڑی سے کڑی ملائے تو بہت سا اوور ویلمنگ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے جس میں ان کی انوالومنٹ ملتی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی افواج کو اس طرح سے کمزور کریں جو کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، تو آپ پاکستان کی سیکیورٹی کو ڈیفینیٹلی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور خان صاحب کو چاہیے کہ اس چیز کی معافی مانگیں، اور اگر وہ معافی مانگیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، پھر حکومت وقت بھی سوچ سکتی ہے، جو بھی حکومت ہے کوئی بھی، نہیں وہ اور ٹھیک ہے، کیا قانون کرے بھی یا اس نہ طرف کرے وہ تو سوچا جا بات کی سکتا ہے، بات ہے۔ مولڈ کیا میں جا یہ سکتا ہے کہ پوچھ بھی رہا اب ہوں ان کو ندامت کہ ہے تو اس وقت میٹیگیشن سرکمسٹانسز ہو اس سکتے وقت ہیں۔ جو سیکشن جی ہاں 130 ایکٹ ہوا ہے، اس وقت کیا میرا سوال یہ ہے، کیا یہ سیکشن اس وقت ایڈ ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کیا ہونا چاہیے وہ تو علیحدہ ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں اتنا سبسٹنس ہے کہ یہ جو اگر حلفیہ بیانات آئیں تو اتنا مٹیریل آپ کے خیال ہے کہ وہ اس کو سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں کھل کے میں بات کرتا ہوں، میں خود سزائے موت کے بہت سخت خلاف ہوں، لیکن عمر قید جو ہے وہ اگر کسی کی بنتی ہے تو بالکل اس کو دی جانی چاہیے، اور یہ جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں یہ مخصوص حالات کے نیچے کیے گئے ہیں، اور یہ قانون کے مطابق سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں، باقاعدہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے سینٹ سے پاس ہوا تھا، پھر صدر پاکستان کے پاس گیا تھا، صدر پاکستان نے کہہ دیا کہ اس کو انفیکٹو کر دے، جبکہ آرٹیکل 75 کے تحت بل جو ہے اس کو انفیکٹو تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو صدر پاکستان ایک آئینی جو طریقہ کار تھا اس کے رستے میں حائل ہوئے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حلف سے روح گردانی کی، اس کو یہ کہہ کے کہ جی اس کو آپ پس پش ڈال دیں یا انفیکٹو کر دیں۔ انفیکٹو نہیں کیا جا سکتا، یہاں وہ اسینٹ دیتے یا وہ ریزنز دے کے ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجتے، تو یہاں پہ صدر پاکستان کو جو کانڈکٹ ہے وہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایکسٹرا مائلیج دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ صدر پاکستان کے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ابھی 121
خان بھائی نہیں، یہ ابھی غلط ایک بات سو ہے، میں اتفاق نہیں کرتا اس بات۔ یہ بھی صدر پاکستان پہ نہیں لگے، یہ لگائے ہیں انہوں نے ایف آئی آر میں عمران خان کی۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا اس وقت اتنی سفیشینٹ کوروبریٹنگ ایویڈنس ہے کہ اگر 2-4 حلفیہ بیان آتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی ذرائع سے خبر چلی پچھلے 2 دن سے کہ جب خان صاحب سے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے والے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اریسٹڈ تھا، میں کس طرح کسی کو اکسا سکتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے حماد اظہر سے اور باقی لوگوں سے جو بات کی، تو انہوں نے کہا بات کرنا تو جرم نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے اگر بات ان کی ہوئی بھی ہے زیر حراست ہو کے، اس کا کانٹینٹ تو کسی کو نہیں پتا نا، یا تو حماد اظہر یا وہ کوئی آگے گواہی دے ہمیں یہ کہا ہے نہیں کہا، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ انفارم سرکلز کا کہ 2-3 کلیدی ان کے کلوز لوگ شاید اپروور بن جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اگر یہ سیکشن اس وقت ڈلے ہیں تو ظاہر ہے کسی ریزن سے ڈلے ہوں گے نا، کسی وجہ سے ڈلے ہیں، دہشت اپنی جگہ، لیکن آپ کے خیال میں پرائما فسائے اتنی کورابریٹنگ ایویڈنس ہے جو اگر اس وقت کوئی ایفیڈیوٹ آ جائے تو اتنی ایویڈنس ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی قبول کرنی پڑے سپریم کورٹ کو یا جو بھی ٹرائل کورٹ ہے؟ اس میں مالک صاحب آپ نے 2-3 سوال کر دیے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس طرح کا قانون بننا چاہیے، دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اس پہ اتنا ایویڈنس ہے جس کے سے اسے یہ ثابت ہوگا کہ کیونکہ خان صاحب تو اس وقت اریسٹ تھے جب یہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کا جواب دوں گا کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس کی پریپریشن ڈیفینیٹلی بہت پہلے ہوئی تھی، کیونکہ سائملٹینیسلی آپ کے اتنے سارے شہروں میں فوجی تنصیبات پہ جب اٹیک کیا گیا تو وہ ایک مخصوص وقت میں کیا گیا، یعنی کو 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک یا 8 بجے تک یا 4 سے لے کے 7-8 تک، وہ 3-4 گھنٹے کی ونڈو تھی جس میں کہ سارے پاکستان کے جو مین ان کی جو چونیاں ہیں یا جو تنصیبات ہیں فوج پاکستان کی، ان پہ اٹیک کیا گیا، اور وہ تفصیل جو ہے وہ ساری سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور وہ بڑی کڑی سے کڑی اس میں مل رہی ہے۔ تو اس میں ان کا ایگزونریٹ ہونا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے بیانات جو ہیں وہ بھی اس کیس میں ساتھ لگیں گے، اور جب وہ ساروں کو آپ دیکھیں گے تو ماسٹر مائنڈ جو تھا اس کا جو مین جو پیچھے کرتے دھرتے تھے وہ خان صاحب خود تھے۔ تو لہٰذا یہ چیز ابھی کچھ بھی کہنا اس پہ قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ میرٹس آف دا کیس اپیرنٹلی میرا خیال ہے کہ میرٹس اس کیس کی خاصی اسٹرانگ ہیں، لیکن اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے ایونچولی۔ آن اے اسکیل آف 1 سے 10 کی اسکیل پہ عمران خان صاحب کو یہ اپنی ایف آئی آر میں جو ایڈیشنز ہوئی ہیں سیکشن 121 اور یہ ساری، ان سے 1 سے 10 کی اسکیل پہ کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ پہلے عرفان آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پریشانی کا ہے، ان کو کافی پریشان ہونا چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ آگے آ کے تو اپنی ایگو کو ایک طرف رکھیں اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگیں۔